حاتم اسم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے۔ وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون، اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں مل رہا اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے، اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اسم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے۔ کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکال دے۔ تو حضرت حاتم اسم نے فرمایا ہارون، تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت، اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لیے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں، شکر کی دعائیں تلاش کر لینا۔ یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے۔ میرے آقا نے سکھایا، آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے، کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا۔ کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا، کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے۔ اچھا، اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ، لیکن سو کر کے اٹھتے ہو اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ الحمد سے ہی شروع ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نیند جو ہے موت کی بہن ہے۔ اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے۔ نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا۔ جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ، شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی۔ بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے، اس اللہ کا شکر ہے۔ سو کے اٹھو تو الحمدللہ۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا۔ ہاں، ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے
تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے گا. وہ روز تمہیں پہناتا ہے, تمہارے سطر کو چھپاتا ہے. اتنا ہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں, استنجا کے لیے بھی جاتے ہو, پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے, اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. وہاں بھی شکر ہے. کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی, اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی, تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا. تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے تو آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو, آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو, پخانہ ہو جاتا ہے, تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے. یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اگر پیشاب تمہارا رک گیا, کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو, ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے ہیں. تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے. ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں. اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا. اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں. زہر بھر جاتا ہے. اب اس کو نکالیں کیسے؟ باہر آتا نہیں. ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین اس کو لٹاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس, یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے, اور مشین فلٹر کرتی ہے. دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے, اور جو پانی ہے وہ مشین نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے. میرے عزیزو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے. 4 گھنٹے لگتے. اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے, اور ڈاکٹر ان کو 1 بوتل پانی دیتا ہے. لمیٹڈ پانی پینا, پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو. اللہ چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے, چمچ سے پانی پیتے ہیں, ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے. خیر, یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں, لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاجات بھی نہیں ملتے. کھا لیا آپ نے, اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے گا, موت کا سبب بن جاتا ہے. جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے عزیزو؟ یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے. اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اچھا, یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نا, نکلنے والی بات. لیکن تمہیں پتا ہے تمہیں اگر کھانے کے لیے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکو گے. کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے, بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے. اچھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے. کھا ہی نہیں سکتا, بغیر بھوک کے وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے, وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے. اور ایک بات میں بتا دوں, ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی, بھوک تو بہت لگتی ہے, آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں, سیرابی نہیں ہوتی, شکم سیر نہیں ہوتا. یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری. اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا. ہاں, بڑا گورنر تھا, جانتے
بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی، پیٹ نہیں بھرا، خواہش ابھی بھی باقی ہے، بھوک ابھی بھی ہے، اور کچھ کھلا دو اور کچھ کھلا دو۔ اس کو پھر انڈے کھلائے گئے، مرغیاں کھلائی گئی، اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا، پیٹ پھٹ گیا اور زہریلا ہو گیا۔ آپ کو کیا میں بتاؤں، پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد، کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ پیٹ بھر گیا ہے۔ یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گی، ہاں خواہش نہیں ختم ہوگی۔ اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے، اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے۔ سکرات کے وقت میں فرمایا گیا کرے ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے گا، پیاس باقی رہے گی، اور پانی اور پانی اور پانی۔ تم اندازہ کر سکتے ہو ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی، ہاں پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، نعمت ہے اللہ کی یہ۔ اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا، پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر زبان چپکنے لگتی ہے، زبان چپکنے لگتی ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے، یہ بیماری ہے۔ میرے عزیزوں، میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں قبل میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک بات عرض کیا تھا۔ میں 1-2 سال قبل شاید ایک مطالعے میں تھا، کسی چیز کی اسٹڈی میں، ایک نئی چیز میرے مطالعے پہ آئی تھی۔ ایک صاحب کئی دنوں سے وہ بیمار رہتے تھے، ان کو ہوتا کیا تھا، چلتے تھے تو اچانک ٹیڑھے ہو جائے اور ایسا لگے کہ دیوار گر رہی ہے، روڈ پہ چلے تو ایسا لگے کہ یہ گاڑی میرے اوپر گرے گی۔ ہاں یہ ایک بیماری ہے۔ آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، 2 پیروں سے کھڑے ہوتے ہیں نا، بیلنس کیسے رہتا ہے تمہارا؟ یہ چاہے موٹے ہو تگڑے ہو لیکن سیدھے تو کھڑے رہتے ہو، اور چلتے ہو تو کیا ایک طرف جھک جھک کے چلتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ہوائیں چاہے جتنی بھی آئیں آپ سیدھے چلتے ہیں۔ یہ کون ہے جو تمہارے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ صرف 2 ٹانگوں پر تمہارے پورے وزن کو کس نے قائم رکھا ہے؟ اگر تجربہ کرنا ہے تو مٹی کا ایک پتلا اس طرح سے چلا کر کے دکھاؤ، 2 ٹانگوں پر چلا کر کے دکھاؤ، بیلنس کون رکھے گا؟ ارے پتلے بھی اگر بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہیں اسٹیچو تو انہیں گاڑ دیتے ہیں، کھڑا نہیں کر پائیں گے۔ اتنا تمہاری ہی وزن کے بعد 80 کلو کا ایک پتلا بناؤ مٹی کا اور اس کو صرف پیروں پہ کھڑا کر کے دکھاؤ، نہیں کھڑا ہوگا، ہوا آئے گی گر جائے گا۔ تمہیں ہوا کیوں نہیں گراتی؟ کون ہے جو تمہیں برقرار رکھا ہوا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں تو حیرت ہوگی آپ کہ کون سی چیز مینٹین کرتی ہے، پتا ہے آپ کو کون سی چیز تمہارے جسم کے اندر؟ نہ تمہارے ہاتھ نہ تمہارے پیر۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں پر قربان جاؤ۔ ایک صاحب انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور اپنی بیماری یہ بتائی تھی کہ ایسا لگتا ہے، تعویذ بھی کرائے، دعا بھی کرائے، وظیفے بھی کروائے، بہت ساری۔ ایک ماہر دانشور تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارا، ایک قطرہ ہوتا ہے پارے کا، لکوڈ پارا دیکھیں آپ بی پی چیک کرنے کے وقت جو چڑھتا اترتا ہے مشینوں پہ، اس طرح کا ایک ہلکا سا ایک لکوڈ قطرہ ہمارے دونوں کانوں کے برابر بیچوں بیچ ہوتا ہے، اور وہ قطرہ ہے جو پورے بیلنس کو مینٹین کرتا ہے۔ وہ ایک قطرہ ہے، اگر اس قطرے کے اندر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوا، وہ ایک طرف ہو گیا تو آدمی یوں چلنے لگ جائے گا، اگر وہ اس طرف ہو گیا قطرہ تو پھر آدمی اس طرف جھک جائے گا، اور یہ جلدی ہوتا نہیں ہے۔ وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ پورے انسانوں کے جسموں کو سنبھالے رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، پھر میں یہ پوچھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ایک بات
عجیب عجیب چیزیں میں نے دیکھی، کبھی ہم غور نہیں کرتے نا اپنے جسم میں، اور اسی لیے میرا رحمان فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں، تم دیکھتے نہیں؟ اللہ پوچھ رہا ہے تمہاری اپنی ذات میں میری نشانیاں ہیں۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر پہنچنا چاہے بندہ تو صرف اس کی نسیں جو ہے نا، اس کی رگیں، یہی کافی ہیں اس کے لیے۔ ہاں میرے عزیزو، آج بھی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر کی نسیں اگر کھول کر کے پھیلا دی جائیں تو 10,000 کلومیٹر تک پھیل جائیں گے، یعنی تقریباً ایک دنیا گھومنے کے برابر۔ اتنی نسیں تمہارے جسم کے اندر ہیں کہ اگر ان کو کھول کر کے پھیلا دیا جائے تو اتنی لمبی ہوں۔ کون ہے جو یہ سارا مینٹین کیا ہوا ہے؟ اور ہر نس میں وہ خون کو دوڑاتا ہے اور پھر واپس پہنچاتا ہے دل تک۔ ایک چیز میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، عجیب سی چیز ہے، ایک صاحب نے فرمایا کہ ایک بیماری ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں کہ ان کی آنکھوں کی پلک بند ہی نہیں ہوتی، اس پر تحقیق کی گئی۔ میرے عزیزوں کتنی چھوٹی چیز لگتی ہے، آپ پلکیں جھپکاتے ہیں نا، آپ کے اختیار میں نہیں، اور بہت ہلکی سی ہے، یوں کیا بند ہوئی، یوں کیا کھول دیا، آنکھیں بند ہو رہی کھل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کہا کہ ایک بہت ہلکا سپرنگ ہے ان پلکوں کے بھی اوپر، باقی سب جگہ اس طرح اپنے آپ نہیں ہوتے ہیں کہ خود سے جو ہے بند ہو رہی ہو کھل رہی ہو۔ کان کیا اس طرح کرتا ہے ہمارا؟ اٹھ گیا اپنے آپ، بیٹھ گیا اپنے آپ۔ یہ ہلکی سی پلکوں کی جو چمڑی ہے نیچے آتی اوپر جاتی، نیچے آتی اوپر جاتی، کیا چیز ہے؟ تو ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت ہلکا سپرنگ ہوتا ہے، اگر وہ سپرنگ ختم ہوا کسی کا تو بلڈوزر سے بھی کھینچ کر کے بند نہیں کر سکو گے۔ ان پلکوں کی چھوٹی سی چمڑی کو کھینچ کر کے بھی بند نہیں کر سکو گے، وہ بند نہیں ہوگی پھر۔ اسی لیے مردوں کو دیکھو، اگر کسی کی آنکھیں بند نہیں کیا آپ نے موت کے بعد، وہ کھلی رہ گئی، تو پھر آپ گھنٹوں کھینچ کھینچ کے اس کی آنکھ بند کرو، بند نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، کیونکہ موت کے بعد یہ سارا حصہ ختم ہو گیا۔ اور مرے ہوئے آدمی کو آنکھیں بند ہے اس کی، آپ نے بند کیا، پھر اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی پلکیں اٹھا کر کے دکھا دو، کھول کر کے دکھا دو اس کی آنکھیں، سارے لوگ مل کر کے بھی اس کی آنکھوں کی پلکوں کو کھول نہیں سکے۔ میرے عزیزو، ہے تو بہت ہلکی سی چیز، لیکن تمہیں پتا ہے اس کی معنویت کتنی ہے؟ اس کی معنویت کتنی ہے؟ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک صاحب کو یہ بیماری کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے۔ کیا بیماری تھی؟ کہ پلک جھپک نہیں رہی ہے، بند نہیں ہو رہی ہے، اور بند نہیں ہو رہی ہے تو نیند نہیں آتی۔ جیسے نیند آئے گی تو آنکھوں کا آٹومیٹک بند ہونا ہے، اور آنکھ بند نہیں ہو رہی تو سوئے گا کیسے؟ اور نس ہونے کی وجہ سے وہ مینٹلی ختم ہو گیا، پاگل ہو گیا، اور اب تو شاید مر بھی گیا ہوگا۔ یہ کافی 2-3 سال پہلے کی بات میں، ہم اندازہ بھی نہیں کرتے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ میرے عزیزو، ہمارے بال جو جسم میں ہیں، ایک رواں بھی اس کا بال کا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں ایک بال بھی نکل گیا تو پھوڑی آ جاتی ہے، اس کی قیمت بتانے کے لیے کہ یہ یوں ہی اللہ نے نہیں دیا تم کو، یوں ہی نہیں۔ ایک خاتون کو میں نے دیکھا تھا، چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ اس کے صرف یہ آنکھوں کے اوپر کی بھویں نہیں تھی اور بال کچھ بھی نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنی ڈراؤنی لگتی تھی کہ بچے دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے۔ صرف یہ آنکھوں کے بال نہیں تھے، اور وہ چہرہ چھپائے رہتی۔ بہت بڑی ٹیلنٹڈ بچی، پڑھنے میں لکھنے میں ساری چیزوں میں بہت اچھی، لیکن اس کی وجہ سے وہ چہرہ چھپائی رہتی۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ اگر ایک بھی چیز ہماری ادھر ادھر ہو جائے تو انسان کا سارا جمال ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ نے جو چیزیں تمہارے پاس آج دی ہیں، شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور سورہ رحمان آج تم نے سنا ہے،
بار بار مولا کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہر نعمت پر تیرا شکر بجا لاتے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ہی میں نے درس قرآن میں بھی سنایا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو غنیمت جانو، 3 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جوانی ہے تو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، اس لیے کہ بڑھاپے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر وہ بوڑھوں کو معلوم ہے، ساری چیزیں ایک کے بعد دیگرے رخصت ہونے لگ جاتی ہیں، وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں۔ بڑھاپے میں بہت خواہش تو ہوتی ہے کرنے کی، لیکن کر نہیں سکتا، اسی لیے جوانی کو غنیمت جانو۔ اے نوجوانوں، عیاشی میں برباد کرو گے تو پچھتاؤ۔ دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں، آج صحت ہے تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، بیمار ہونے سے پہلے پہلے دیکھو اپنے ہاتھوں کو، پیروں کو، سب صحیح سلامت ہے آج؟ آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، شکر کرو اللہ کا۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے چند دنوں کے بعد ایسی بیماریاں جکڑ لیتی ہیں، سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیر مڑتے نہیں، پیر جام ہو گئے، رکوع کرنا چاہتا ہے کمر جھکتی نہیں۔ آج صحت ہے تمہارے پاس، کل آنکھیں ساتھ چھوڑنے لگ جائیں گی، کان کم سنائی دینے لگ جائیں گے، زبان میں راشا طاری ہونے لگ جاتا ہے، ہکلاہٹ آنے لگ جاتی ہے، چاہ کر کے بھی بہت ساری چیزیں تم کر نہیں پاتے۔ اسی لیے آج صحت ہے، غنیمت جانو اس کو، کوئی بیماری نہیں۔ آج چند ہی دنوں کے بعد دیکھنا کہ شوگر ساتھ، بی پی ساتھ، ایسے ساتھ ہوتے ہیں کہ پھر قبر تک نہیں چھوڑتے۔ ہاں آج صحت ہے، کل کسی کو کینسر ہوا تو پھر وہ جنازے کے ساتھ ساتھ کینسر جاتا ہے، کچھ نہیں کرتے، اور ان بیماریوں میں آنے کے بعد ان کو صحت کے دن یاد آتے ہیں، کاش جب میں اچھا بھلا تھا تو اللہ کی عبادت کرتا، بیمار ہوں کچھ نہیں کر پاتا۔ میں نے آپ کو اس سے قبل بھی بتایا تھا میرے عزیزو، ایک نوجوان کی بات مجھے بار بار وہ جھنجھوڑتی ہے، ممبئی شہر کے رہنے والا نوجوان، 22 سے 24 سال کا، باپ اکلوتے بیٹے کو بہت اچھا پڑھایا تھا، لندن بھیج کر کے پڑھایا تھا، اکلوتا بیٹا، بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور 24 سال کی عمر میں اس کو بون کینسر ہو گیا، ہڈیوں کا کینسر ہو گیا، یونیورسٹی میں پڑھا اچھا، اور اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا، اچانک 3rd سٹیج پہ پتہ چلا، پھر 6 مہینے شاید علاج کے لگے ہوں گے، ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، اب کچھ نہیں ہوتا۔ گھر آیا تھا، اس کی ہڈیاں گل گئی تھی۔ ہاں بون کینسر بڑا ڈینجر ہے، ہڈیاں جو ہے پاؤڈر ہونے لگ جاتی ہیں، اس کو اگر اٹھائیں تو پیٹھ کی ہڈی میں انگلیاں اندر جانے لگ جاتی ہیں، یہ کینسر بہت خطرناک قسم کا ہے۔ اس کے چند دن بچے ہوں گے اپنے گھر پر، علاج وغیرہ سب ختم ہو چکا، اس نے اپنے باپ کو ایک دن حسرت سے بلایا اور کہا، ابا میری وہ 10ویں کی، 12ویں کی، گریجویٹ کی یہ جو مارک شیٹ ہے، سند ہے، جو میں نے میڈل حاصل کی وہ کہاں ہے؟ کہا بیٹا سب سنبھال کے رکھا ہوں۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ باپ نے وہ ساری چیزیں الماری سے اس کو دیا کہ یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ تیری سند ہے، یہ مارک شیٹ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ نوجوان بستر پر لے کر کے اپنی سرٹیفکیٹ پڑی ہوئی، اس میں ٹاپر بھی رہا ہے، وہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر کے رونے لگا، اور پھر اپنے باپ سے ایک سوال کیا کہ ابا یہ ساری مارک شیٹ اور سند میں کون سی ایسی ہے جو میں منکر نکیر کو بتاؤں تو مجھے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ میں جا رہا ہوں اب آخری سفر پر، میں آخری سفر پر جا رہا ہوں، اب تو میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ میں کوئی اور چیز حاصل کروں۔ اس کے باپ نے مجھے یہ چیز بتائی تھی، وہ کہتے تھے کہ مولانا آپ بچوں کو بتاؤ، واقعی صحت جب تک تھی تم نے نہ قرآن کی طرف توجہ دیا، نہ میرے رحمان کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ صحت آج ہے تو شکر بجا لاؤ اللہ کا، بیماری میں وہ مولا تمہارے ساتھ ہوگا۔ 2 چیزیں میں نے عرض کی ہے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے،
صحت کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے، اور سب سے بڑی چیز میرے آقا فرماتے ہیں زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ ہاں ٹھیک ہے، بڑھاپے میں کچھ تو کر سکتے ہو، بیماری میں کچھ تو کر سکتے ہو، مرنے کے بعد کیا کر سکتے ہو؟ تو اس لیے آج زندہ ہیں، اسی کو غنیمت جانو کہ اللہ ابھی تو ملک الموت نہیں آیا، ابھی تمہارے پاس ٹائم باقی ہے، سانسیں چل رہی، وقت باقی ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، زندگی بھی ہے، تو سب ہے تمہارے پاس۔ پھر اللہ کی ناشکری کرنا میرے عزیزوں یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ حضور سے پوچھا عورتوں نے کہ کس وجہ سے؟ حضور نے وجہ یہی بتائی، ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ کب تو نے میرے ساتھ اچھا کیا، یہ لفظ کہتی ہیں جس کی وجہ سے مولا ان کو جہنم میں پہنچایا۔ عورت اگر شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں ہے تو یہ بندے جو سیدھے رحمان کے ناشکرے ہیں وہ کس قدر جہنم میں جلیں گے۔ اسی لیے میں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ، جیسا رکھا ہے اس نے بہت ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ہماری حیثیت سے زیادہ اس نے عطا کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے، ان کی چپل گم ہو گئی تھی، کانٹے اور کنکر چبھنے لگے، مسجد میں آئے سجدے میں رونے لگے، سفر میں ہوں مولا میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ اب میں چپل بھی خرید سکوں، میں اتنا غریب اور مفلس ہو گیا ہوں۔ باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی پیر کٹا ہوا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے، تو واپس گئے اور اللہ کا شکر بجا لانے لگے، اے مولا میری تو چپل ہی نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے پیر بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے سے چھوٹوں کو دیکھو اور شکر بجا لاؤ۔ ہاں میں اپنے نوجوانوں سے اسی لیے کہتا تھا کہ کبھی کبھار ہاسپٹل وزٹ کرو، جاؤ کینسر کے پیشنٹ کو دیکھو، وہاں پر کبھی چہرہ سڑا ہوا ہے، کسی کا گلا سڑا ہوا ہے، کہاں کہاں کیا کیا۔ میں جاتا ہوں کبھی تو وہ دیکھتے ہی رونے لگ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں وہ موت و حیات کے بیچ میں موجود ایک لاش کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ تم دیکھو گے تمہیں اپنی صحت پر اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ مولا تو نے مجھے ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیماروں کو دیکھ کر، مصیبت زدہ کو دیکھ کر کے بھی جو دعا تعلیم دی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے یہی دعا سکھائی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اے مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی ہے، جس میں تو اس کو مبتلا کر رکھا ہے اس سے تو مجھے بچا کر رکھا ہے، اور سب پر تو نے، اکثر بندوں پر تو نے مجھے فضیلت دی ہے، مولا یہ تیرا شکر ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر جھٹلاؤ گے تو پھر پکڑ ہوگی۔ مولا کریم کی بارگاہ میں عرض کرو، مولا ہماری ہر سانس کے بدلے تیرا کروڑ کروڑ شکر و احسان ہے، اور سب سے بڑا تیرا انعام اور تیرا شکر یہ ہے کہ مولا ہمیں لائق نہ ہونے کے باوجود تو نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے جنات اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت کو 30 سے زیادہ مرتبہ دہرایا گیا سورہ رحمان میں۔ میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے، اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ناشکری نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز، وہ شکر ہے، اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دور کرتا ہے تو اللہ کے شکر سے ہی، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر، جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر، میں کبھی اس کے دائیں جانب سے، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغلاؤں گا کہ اے رب تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں؟ شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ۔ شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو میری نعمتوں کی تو پھر سمجھ لو کہ میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ اللہ عز و جل اس چیز کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کوئی ناشکری کرے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو یوں یہ عرض کرتے تھے کہ مولا تو اپنے شکر گزار بندوں میں میرا شمار فرما۔ سمجھ رہے آپ؟ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا۔ حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے؟ صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے۔ گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے۔ صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ اکرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے۔ شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہی تو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں گے، قرآن پڑھوائیں گے۔ میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں۔ کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، قرآن پڑھوا رہے ہیں۔ بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے۔ یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے گھر میں، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں، کب قرآن خوانی ہوتی ہے؟ کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا۔ موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا۔ شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کرنے کا، شکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی۔ تینوں طریقے ہیں شکر کے۔ کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے،
اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہی ہے نا؟ آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے، اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا۔ پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو گے۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے۔ پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے۔ یہ ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیکھ شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہیں نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت۔ اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے، تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائیں گی، صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی۔ میرے عزیزو، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے،
اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی. ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے. تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں. تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے. اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تمام معاملات قیامت کے ہیں کہ کس طرح آنے والی ہے. دل دہلا دینے والی جو بات آئی اس پر میں نے یہ تفصیل عرض کیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا القارعۃ ملقارعہ، وہ دل دہلا دینے والی ہے. تم کیا جانو کہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے. میرے عزیزو اتنی باتیں جو میں نے عرض کیا، یہاں ایک پٹاخہ اڑے تو کتنوں کا دل دھڑکتا ہے. وہ قیامت کے سور پھونکے جائیں تو نہ جانے کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے دل دہلیں گے. ہاں دل ہی نہیں دہلیں گے. سنو، اور قرآن کہتا ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہوگا جب تم دیکھو گے حاملہ عورتوں کے بچے باہر نکل آئیں گے. قیامت کے دن کے متعلق وتضع كل ذات حمل حملها، اپنا حمل باہر نکال دے گی عورت. ڈر کے مارے بچے باہر نکل چکے ہوں گے. اب اندازہ کرو دلوں کا حال کیا ہو چکا ہوگا. یہ قیامت ہے، قیامت آنے والی ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا قیامت بہت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا. اور 17ویں پارے میں رب تعالیٰ نے شروع میں یہ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت قریب آ گئی اور لوگ ابھی بھی غفلت میں ہیں، ابھی بھی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی وقال، یہ آیات بینات ہیں قرآن عظیم کی جس میں رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو یقینی طور پر بیان فرمایا. یقین کے ساتھ جانا قیامت آنی ہے. اب یہ جب ہمارا عقیدہ بنا تو اب ہم آتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. یہ علم تو ایسا ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سیکیور رکھا، محفوظ رکھا. قرآن کی آیت تو یہی بتاتی ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ، بے شک اللہ کے نزدیک اس کا علم ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ علم کسی کو دوں گا بھی نہیں، یہ نہیں فرمایا. ہاں اللہ کے پاس ہے اس کا علم، لیکن وہ اپنی عطا سے چاہے تو اپنے رسول کو بھی دے سکتا ہے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. کسی کے ذہن میں بات نہ رہے کہ رسول کو معلوم نہیں تھا. ہاں ہم یہ کہیں گے ذاتی طور پر اللہ کے سوا کسی رسول کسی نبی کو نہیں معلوم، لیکن رب کے بتانے سے جس رسول کو بھی چاہے علم ہو جائے گا. کیونکہ اسی آیت میں اللہ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا. 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم کسی کو نہیں. 21ویں پارے کی آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعۃ وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللہ فرماتا ہے کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش کب ہوگی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. کون کس زمین پہ مرنے والا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم دوسروں نے بھی بتایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ بدر میں خود خط کھینچ کر کے بتایا ہے کہ کل یہاں ابو جہل مرے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو یہاں کیا کہو گے؟ اللہ تو فرما رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کون کہاں مرے گا. رسول کیسے بتا رہے ہیں؟ وہاں ہم یہی کہیں گے رسول اپنے سے نہیں بتا رہے، اللہ کی عطا سے بتا رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیان فرمایا تو وہ جانتے ہیں. اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا، جبکہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکا ہے ڈاکٹر بھی بتا سکتا ہے. تو یہ علم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہے.
اگر اللہ نہیں چاہتا تو یہ علم کبھی کسی کو نہیں ملتا. ہاں تو یہ علم کے ذریعے سے اللہ کی عطا سے کوئی جان سکتا ہے. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ جس حدیث کو لے کر کے یہ معاملات آئے کہ حضور کو بھی نہیں معلوم، اسی حدیث سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاس. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ فرماتے ہیں صحابہ کہ اچانک ایک آدمی ہمارے درمیان آیا اور محفل میں حضور کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے ملا لیا، اتنا قریب ہو کر بیٹھ گیا اور آتے ہی سوال کرنے لگا. وہ صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر خود کہتے ہیں ہم میں سے اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، وہ مدینے کا بھی نہیں دکھ رہا تھا، اور اگر باہر سے آیا ہے تو سفر کے آثار بھی اس کے چہرے پر نہیں تھے. گھوڑے پر آیا ہو تو دھول میں اٹا چہرہ لے کر کپڑوں پر گرد و غبار کے آثار ہوتے، وہ بھی نہیں دکھ رہا تھا. تو ہم تعجب میں تھے. بہرحال خاموش بیٹھے رہے. محفل میں آنے والے اس شخص نے پہلا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں نے ابھی شروع میں ہی بیان کر دیا ہے، 7 چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے. تو اس شخص نے کیا کہا؟ صدقت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ کہا ہے. صحابہ کہتے ہم تعجب میں تھے، خود ہی سوال بھی کر رہا ہے، خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال اس نے کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو اور حج کرو. اور پھر تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس تصور کے ساتھ عبادت کرو. یہاں عبادت کا ذکر ہے، نماز کا نہیں. ہر عبادت میں یہ خیال ہونا چاہیے، ہر عبادت میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب 3 سوالات یہ ہو گئے، یہ بیسک تھی. یہ پورا ایمان، اسلام، احسان، تینوں چیزیں آ گئی اس کے اندر. اور یہی تین ہی پر اگر تم اکتفا کر لیے تو کامل مسلمان بن کر کے دنیا سے جاؤ. ایمان کو سمجھ لیں، اسلام کو سمجھ لیں اور احسان کو سمجھ لیں. لیکن چوتھے نمبر پر اس سائل نے، سوال کرنے والے نے ایک اور سوال کیا، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ یہی ایک معرکۃ الآراء سوال ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو فرمایا، بعض لوگ اس کو ہیرا پھیری کر کے ترجمے کرتے ہیں، مل مسئول اعلم منها بالسائل. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے تم پوچھے ہو اور تم پوچھنے والے، سائل وہ ہے اور میں پوچھا گیا ہوں، مسئول میں ہوں، سائل تم ہو. تو فرمایا سائل کو جتنا اس بارے میں معلوم ہے مسئول کو بھی اتنا علم ہے. اس کا یہ ترجمہ ہو سکتا ہے. یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائل سے زیادہ مسئول کو معلوم نہیں، زیادہ جانتا نہیں. بہرحال یہ گتھی سلجھے گی آگے کی بحث. تو اب سوال کرنے والے نے پھر اس کے بعد یہ 4 سوال کر لیے. تو اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے یہ فرمایا، قیامت کب آئے گی وہ چھوڑ دو، ایگزیکٹ ڈیٹ، پرٹیکولر جو کوئی وقت ہو یہ چھوڑ دو، اس کے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا وہ میں بتاتا ہوں. یہ ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے کہ ماں اپنے سردار کو جن رہی ہوگی، یعنی بیٹا ماں باپ پر حکومت کر رہا ہوگا. وہ آ چکا دن. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نشانیاں بتانا شروع فرما دی. تم دیکھو کہ ننگے پیر چرواہے، کم ذات کے لوگ بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہوں گے. اب یہ
اتنی علامتیں بیان کر دی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اب مختلف جگہوں پر مختلف احادیث میں بہت ساری علامات ہیں، یہاں تک کہ امام حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب الفتن لکھ دی ہے. اس پر کتاب الفتن علامات الساعہ نام سے پوری کتابیں آ گئی کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں. پڑھتے جائیں تو ایک پورا کا پورا باب ہے یہ. اور خود بخاری اور مسلم میں اتنی حدیثیں ہیں کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. ہم اس کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. علامات الصغرا، علامات الکبرا. قیامت کے آنے سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیاں تقریباً آج تک، ابھی جو میں بیٹھا ہوں اس دن تک میں سمجھتا ہوں پوری ہو چکی، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا. اور ان میں سے بعض ہو سکتا ہے ہو رہی ہوں، میں اپنے علم کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اب سنیں، یہاں میں پہلے یہ گتھی سلجھا کر کے آگے اس بحث کی طرف آ جاتا ہوں. یہاں پر کچھ لوگ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ رسول کو قیامت کا علم نہیں تھا. دیکھو حضور نے نہیں بتایا، یہ سوالات ہو گئے. اور وہ شخص جو آیا تھا وہ اٹھ کر کے چلا گیا. حضرت عمر پریشان تھے، باہر جا کر کے دیکھے وہ نہیں نظر آیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم جبریل یعلمکم دینکم. وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے. تو محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ کو دین کا علم دینا تھا، اس لیے جبرائیل آئے. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، جس کو قیامت کا علم نہیں ہے تمہارے نزدیک، میں آپ کو مخاطب کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کا علم بھی نہیں مانتے، معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں مانتے، میں ان سے یہ کہتا ہوں جو رسول قیامت کب آئے گی یہ نہیں جانتے، لیکن آنے سے پہلے کی ساری علامتیں جانتے ہیں. 100 سال بعد کیا ہوگا وہ بھی بتا رہے ہیں، 400 سال بعد کا بھی بتا رہے ہیں، 500 سال کا بھی بتا رہے ہیں، 1400 سال کے بعد کا بھی بتا رہے ہیں. جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر 100 سال بعد ہونے والی بات بتا رہے ہیں، وہ قیامت کا علم کیوں نہیں جانتے؟ تو پھر اگر وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اگر جانتے تھے تو کیوں نہیں بتایا؟ اے نادان سن، اللہ اس کے رسول کے کچھ راز ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہے. تم قرآن میں اٹھا دو، ہر آیت کا ترجمہ تمہیں بھی نہیں معلوم، کسی مفسر کو بھی نہیں معلوم. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آؤ قرآن لے کر کے کاف ہا یا عین صاد کا ترجمہ کیا ہے مجھے بتا دو، ہا میم عین سین قاف کا ترجمہ مجھے بتا دو، الف لام میم کا ترجمہ بتا دو. ان کے ترجمے تمہیں آج تک نہیں معلوم ہو سکے. سارے مفسرین کا اتفاق اس بات پر ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں، اللہ اس کے رسول کے راز ہے. اسی طرح قیامت کا علم بھی اللہ اس کے رسول کا راز ہے. قوم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کون سے دن آئے گا، قوم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کتنی بڑی رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی. میں ناندیڑ شہر میں بیٹھا ہوں، اب یہاں سے مجھے نکل کر کے جانا تھا اورنگ آباد، اور آپ نے مجھے بتایا یہاں سے بیٹھنے کے بعد کہ اورنگ آباد آ جائے گا، فلاں وقت پر آ جائے گا، 2 گھنٹے میں آ جائے گا، 4 گھنٹے میں آ جائے گا. آپ نے بتا دیا 4 گھنٹے کے بعد آپ کا شہر آ جائے گا. میں بیٹھا رہا 4 گھنٹے کا انتظار کرتے گھڑی آگے بھی ہو سکتی، پیچھے بھی ہو سکتی ہے، میرا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اچانک اورنگ آباد آیا، مجھے خبر ہی نہیں پڑی. لیکن بتانے والا اگر یہ کہتا اورنگ آباد آنے سے پہلے جو ہے فلاں شہر آتا ہے، اس سے پہلے ایک اور گاؤں آتا ہے، اس سے پہلے کچھ بلڈنگیں دکھتی ہیں، پھر جھاڑ دکھتے ہیں، پھر پہاڑ دکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، تو میں ہر ایک چیز کو دیکھتے دیکھتے الرٹ ہوتا چلا جاتا اور اپنے شہر کی میں تیاری کر رہا ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ قیامت نہیں بتائی، علامات بتائی تاکہ ہر مومن اس قیامت کی تیاری کر سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کرانا چاہا، اسی لیے تو ہمیں علامات بتائے. اب سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ان چھوٹی نشانیوں میں سے وہ بڑی دردناک بھی ہیں اور ہمارے لیے
بعض تو عبرت کے لیے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھو گے ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، اور یہ ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ صحابہ اکرام ان باتوں پر تعجب کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض احادیث یہ بھی ہے کہ قتل بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ حرج کہتے ہیں قتل کو، حضور اکرم کی حدیث میں کہ حرج بڑھ جائے گا، قتل بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا قتل تو اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، جنگیں بہت ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ قتل الگ ہے، اس قتل کی بات کر رہا ہوں جب بھائی اپنے بھائی کی گردن مارنے کے لیے بے قتاب رہے گا، یہاں تک کہ لوگ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے انسانوں کا گوشت ٹکڑے کریں گے، قتل بڑھ جائے گا۔ اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق میں سمجھتا ہوں ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ میں جتنی جانیں گئیں پوری دنیا کی تاریخ میں اتنی جانیں کبھی نہیں گئی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں 2 کروڑ لوگ مرے ہیں، تقریباً 20 ملین، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں 50 ملین لوگوں کی جانیں گئی ہیں، 5 کروڑ کے قریب لوگ مرے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عام لوگ نہیں، جانے جانا، اور اس طرح سے کہ لوگ جو ہے اب موت کا لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، ایسے لگتا ہے جیسے چونٹی مر گئی، مچھر مر گیا، مکھی مر گئی۔ پہلے کسی کی موت پر سارے لوگ کان کھڑے کرتے تھے اور احساس ہوتا تھا، اس کے لیے تعزیتیں ہوتی تھی۔ اب بغل میں مر کے چلا گیا، لوگ دوسرے دن بھول گئے، اپنے معمول پر آ گئے۔ موت بھی عام ہوگی، قتل بھی عام ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ہے گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی۔ گانے باجے کی کثرت آج آپ نہیں دیکھتے، شاید یہ میوزک ورلڈ اس زمانے کا سب سے زیادہ ٹاپ پر جا چکا ہوگا، بلکہ پہلے کے دور میں اگر کوئی گانے والا محفل میں آتا تو منہ چھپاتا رہتا، لوگ اس کو تانا دیتے، جیسے طوائف آ گئی ہو، طوائف آ گئی ہو، مخنث آ گئے ہو تو لوگ اس سے چڑھتے تھے اور دکھا دکھا کر کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہوں گے ارے یہ بازاری عورت ہے، یہ طوائف ہے، فلاں ہے۔ تو پہلے گانے والے کو اس طرح سے لوگ دیکھتے تھے، ارے آج تو فیشن ہے، سٹار ہے، جو جتنا گا لیا، ناچ لیا، وہ لوگوں میں سنگر اور پاپ سنگر، ٹاپ سنگر، سٹار سنگر جو بھی بنتے چلے گئے۔ گانا آج کا فیشن ہو گیا اور لوگ اس پر اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے لگے۔ یہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ گناہوں کو نیکیاں سمجھ کر کرنے لگے۔ ایک حدیث ہے کتاب الفتن میں، امام محمد نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا اے مومنو کہ لوگ تمہیں ایمان کا تانا ایسے دیں گے جیسے زانی کو تانا دیا جاتا ہے۔ یہ کہیں گے انک مؤمن انک امرؤ فیک ایمان، اے یہ دیکھو یہ آدمی ہے، اس کے پاس ایمان ہے، تانا دے کر کے لوگ کہیں گے۔ ایک وقت یہ آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان پر قائم رہنے کی سختی بھی بتائی کہ بہت سخت ہو جائے گا ان کے لیے، بہت سخت ہو جائے گا۔ اب یہ ماں باپ کی نافرمانی، گانے باجے کی کثرت، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ زنا اتنی کثرت سے ہوگا کہ جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں، انسان بھی اس طرح سے کرنے لگ جائیں گے، یعنی کھلے عام زنا ہوگا، لوگ سڑکوں پر اور راستوں پر اس طرح جوڑے کھاتے ہوں گے۔ یہ ابھی جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، بڑی بڑی سٹیز ہیں، وہاں پر تو یہ عام سی بات ہے، ممبئی ہو، دلی ہو، گوا ہو، یہ سب سٹیز میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں اقدار اور روایات کی پاسداری کی جاتی ہو، آج بھی بچیاں محفوظ ہوں، لیکن اب یورپین کلچر تو بہت دور کی بات ہے، انڈین کلچر میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی، ایک دوسرے سے چپک جانا، سب کے سامنے معاذ اللہ رب العالمین لوگوں کے خواہشات کو بھڑکانا، یہ کثرت سے ہو گیا ہے۔ اچھا، حدیث کے مطابق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ زنا عام ہوگا اور راستوں پر ہوگا، میرے عزیزو اگر آپ کھلے عام راستوں پر نہیں بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دے کر کے انہوں نے فل یہ تمام ننگی صورتیں اور ننگی تصویریں پہنچا دی ہیں۔ آج یہ پورنوگرافی کثرت سے دیکھی جاتی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ یوزفل ویب سائٹس پورنوگرافی ہے۔ بے حیائی کی تصویریں دیکھنا، بلیو فلم دیکھنا، پوری دنیا میں اس کا سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ میں ابھی لاک ڈاؤن کی بات بتا رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے درمیان
شروع کا مہینہ ہوگا شاید، غالباً اپریل یا مئی میں میرے پاس رپورٹ تھی. میں نے دیکھا، حیرت ہو گئی. پوری دنیا میں سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں لوگ کس میں اپنا وقت بتائیں؟ تو رپورٹ کے مطابق پورنوگرافی میں. انٹرنیٹ جو یوز ہوا 90% پورنوگرافی پر یوز ہوا، 10% باقی کاموں کے لیے استعمال ہوا. 90%. عزیزان گرامی، لاکھوں بلین اور لاکھوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں گندی تصویریں اور گندی فلمیں تمہارے گھروں تک پہنچانے کے لیے. اور قرآن نے بھی یہ فرمایا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ سامنے بے حیائی دیکھے. انسانوں کی طبیعت ہے یہ اس طرح سے بے حیائی اور عیاشی دیکھنے کا متلاشی بھی رہتا ہے، تجسس رہتا ہے. اور وہ زمانہ آ جائے گا زنا کثرت سے اور عام ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار، اب تو یہ پاس و لحاظ بھی نہیں رکھا جاتا اسلامی شریعت کے مطابق. لوگ اب طلاق کے اس معاملے میں اتنے ہلکے ہو گئے ہیں. بہت سارے مسلمان طلاق کو گالی سمجھ کر کے اپنی عورت کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جو کہ ہر رات وہ اپنی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے. طلاق مکمل ہو گئی، اگر 3 طلاق ہیں، اس کے بعد اس کے لیے وہ عورت اجنبی، اور اگر اس کے ساتھ وہ رہتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے. یہ بھی عام حالات میں اب پائے جا رہے ہیں. اور تو اور میرے عزیزوں، مجھے حیرت اس بات کی ہوئی، انگلینڈ سے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے لڑکا یا لڑکی 16 سال کے ہو گئے، 17 سال کے ہو گئے، اور اگر ان کا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ نہ ہو تو اس کو فزیشین کے پاس دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں کہ چیک کرو اس کو کوئی تکلیف تو نہیں، اب تک اس کا بوائے فرینڈ نہیں ہے، اب تک اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. اس کو ایسا سمجھتے ہیں زندگی کی ضروریات ہیں. عزیزان گرامی وقار، ہم اس ڈگر پر آ چکے ہیں جہاں ہم جانوروں کی طرح زندگی گزارے جائیں گے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے ارشاد فرما رہے ہیں، کاسیات عاریات. حضور فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ عورتیں جو کپڑا پہن کر کے بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کیا مطلب؟ ایسے کپڑے تنگ و چست کپڑے کہ جس میں ان کا پورا فگر دکھ رہا ہو. یہ آج رواج ہے، عام رواج ہے. میں اور فحاشاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمان گھروں کی بچیوں کی بھی بات کر رہا ہوں. عورتیں ہماری بھی اس بات کو پسند کرنے لگ گئی کہ جسم جتنا دکھایا جائے اتنا اچھا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو دیکھا ہے، سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. ایک حدیث میں یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو پستانوں سے لٹکایا گیا ہے، اور فرشتے اس کو عذاب اس قدر سختی سے دے رہے ہیں کہ اس کے پیٹ سے، اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ کے مقام سے باہر نکلی ہوئی اور اسے لٹکایا گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی، یہ وہ عورت ہے جو اپنا جسم کی نمائش کو پسند کرتی تھی اور اسے اس عذاب میں گرفتار کیا گیا تھا. آج وہ کثرت سے بے حیائی رواج پکڑ گئی. آپ دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کی بھی مارکیٹ میں ایسے لباس آ گئے جس میں ہاف لباس ہے. چھوٹی سی بچیاں، آپ سمجھتے ہوں گے ان کو پردہ تھوڑی نہ فرض ہے ابھی، لیکن میرے عزیزو دشمن بہت پہلے سے پلان کر رہا ہے، بہت پہلے سے تمہیں بے حیا بنانا چاہتا ہے کہ چھوٹی سی بچیوں کو ایسے کپڑے پہناؤ کہ جوان ہونے تک ان کو اپنے لباس کا خیال نہ رہے، یہ ہر ننگا پن کو بھی قبول کر لے. ہم نے اپنی بچیوں کو بھی پہنانا شروع کر دیا. مارکیٹ میں جائیں تو بچیوں کے فل کپڑے پوچھیں تو لوگ ہنستے ہیں، ارے ان کو بھی کیا آپ برقع پہنائیں گے؟ نہیں میرے عزیزو، میں اگر اپنی بچی کے لیے پوچھتا ہوں کہ فل سلیوز کا کوئی لباس ہو تو دے دو. چھوٹی سی بچی 4 سال کی، 5 سال، مولوی صاحب اس میں ہوتا کیا ہے، آپ ابھی سے بچی پر پابندی لگا رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں بیٹا 4 سال میں اگرچہ اس پر پردہ فرض نہیں، لیکن اسے آدھا ننگا رکھ کر کے میں 20 سال والی عادت ابھی سے ڈالوں. 20 سال میں یہ بچی وہی کرے گی جو بچپن میں کرتی تھی. اب دیکھیں جس کو جیسے کپڑے پہننے کی عادت ہے ویسے پہنتا رہے گا. آپ پینٹ پہنتے ہیں، اچانک چڈی پہنو بولو، شرم آئے گی، تھوڑا جھجک محسوس ہوگی، آدمی کا ضمیر نہیں گوارا کرتا. اسی طرح جو ہماری اسلامی بچیاں فل لباس پہنتی ہیں، اچانک ان کو کہہ دو کہ ہاف لباس میں آ جائیں، وہ شرم محسوس کریں گی. دشمنوں نے
یہ باضابطہ میں نے پڑھا تھا، ایک حاخام یہودی حکیم ہے، 150 سال پہلے اس نے یہودیوں کو جمع کر کے کہا تھا یہ مسلمان بچیاں آوارہ ہوتی نہیں ہیں جلدی، اس لیے کہ ان کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس نے کہا چھوٹی بچیوں کے ہی لباس ان کے آدھے آدھے بناؤ تاکہ بچپن سے ان کو رواج ملے۔ عزیزہ نگران وقار، انجانے میں ہم کسی سازش کے بھی شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ تو ہم جان بوجھ کر کے بھی کرتے ہیں۔ خیر، حدیث پاک میں رسول کریم اور قیامت کے دن فرمایا جائے گا اگر کسی نے مجسمہ بنایا، اللہ فرمائے گا جان ڈال کر کے دکھا اس نے۔ ہم چہروں کے ساتھ جو آج کھلواڑ کر رہے ہیں، مجھے یہاں پر ذکر کرنا ہے میرے عزیزوں، کہاں ہے وہ ہمارے غیور نوجوان جو حیا کی چادر کو اٹھا کر پھینک چکے ہیں آج، اور بے حیائی اس قدر عروج میں ہے آج کہ ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کا لباس پہن رہے ہیں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں گے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہوں گے۔ یاد رکھو، ہمارے جسم کا جتنا سطر کا حصہ ہے، اس سطر کے حصے میں اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی حصہ کھلا رہا تو پورے دن بھر حرام گناہ کا اس کے اوپر ارتکاب ہوتا رہے گا۔ حرام کاری کی سزا اور حرام کاری کی وعید پورے دن اس پر ہوتی رہی، اور جتنے لوگ اس کی طرف نظر کریں گے ان کو بھی گناہ ہوگا۔ کیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ خود بھی اپنے سطر کی بے ستری کی اور دوسروں کو بھی ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر انسان کو اس کے باڈی میں سے کوئی چیز جہنم میں لے جاتی ہے تو وہ دو ہی چیزیں ہیں جو اسے دوزخ میں لے جاتی ہیں سب سے زیادہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک دو جبڑوں کے بیچ میں ہے یہ زبان، اور ایک دو رانوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کر چلی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی میں اس کی جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں، اے نوجوانوں ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو آج، اپنی آنکھوں اور زبان کی ساتھ میں، اور ساتھ ہی اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ قیامت کا ایک منظر یہ بھی بتایا گیا کہ میدان محشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور کچھ لوگوں کو فرشتے مجرم بنا کر لا رہے ہوں گے، لیکن کس حالت میں معلوم؟ وہ پورے ننگے ہوں گے، پورے بے لباس ہوں گے، اور فرشتے لوہے کی سلاخوں کو آگ میں تپا کر کے ان کی شرمگاہوں پہ مار رہے ہوں گے، جس سے جلنے کی خطرناک بدبو آ رہی ہوگی، اور ان کی شرمگاہوں کو مارا جا رہا ہوگا، اس میں عورتیں بھی ہوگی مرد بھی ہوں گی، ان کی شرمگاہیں جیسی جلتی ہوں گی خطرناک قسم کا پیپ وہاں سے نکل رہا ہوگا۔ پورے محشر والے ان کی اس سزا کو دیکھ کر کے دہل جائیں گے، میدان محشر ہل جائے گا، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سطر کی دنیا میں حفاظت نہیں کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، اللہ کی یہ امانت تھی، ان کا غلط انہوں نے استعمال کیا، زنا کے لیے اور بے حیائی کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس بات پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ آج دنیا پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے امت مصطفیٰ کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا جائے، ہماری بچیوں کو بے آبرو کر دیا جائے۔ اسی لیے جانتے ہیں آپ آج کے دور میں، پہلے سے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی تھی عورتوں کو ننگا کرنے کی، اسکرٹ پہنا کر کے، ہاف کپڑے پہنا کر کے، لیکن جب اپنے فیشن سے زیادہ متاثر نہیں کر سکے تو انہوں نے موبائل کو ہمارے سب کے ہاتھوں میں تھما کر انٹرنیٹ ڈال کر اس میں کثیر قسم کی غلیظ ویب سائٹ بھر دی، ہر ایک کے ہاتھ میں اختیار دے دیا، رات کی تنہائی میں جب تو بیٹھے تو غلیظ قسم کی چیزیں دیکھ اور اپنی شرمگاہ سے کھیل۔ آج اکثر نوجوانوں کا طبقہ اس میں ملوث ہے، اور کتنوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسموں کو برباد کر لیا ہے، تباہ کر لیا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو بھی تباہ کیا اور اپنی آخرت کو بھی تباہ کیا ہے۔ کئی ایسے جوان ہیں جو آج شادی کی عمر کو آ چکے اور روتے ہیں کیونکہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تباہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منی کا ایک قطرہ جو تمہیں دیا ہے، پورے دنیا کے معجون مل کے وہ قطرہ نہیں بنا سکیں گے،
تمہیں معلوم نہیں ہے وہ بہت ہی قیمتی جوہر ہے جس کو لوگ ضائع کرنے کے لیے آج مزے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ حیا مجھے آج ضرور عرض کرنی ہے۔ دنیا پوری کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہے تمہیں بے حیا کرنے کے لیے۔ یہ فلموں کا جال، یہ سیریل کا جال، یہ انٹرنیٹ کا وبال، یہ سب کچھ تمہارے اخلاق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہے۔ دیکھو آج بچیوں کو دیکھو، کس کو آئیڈیل مانتی ہیں؟ یہ فلموں کو دیکھ کر کے، سیریل کو دیکھ کر کے خواب سجاتی ہیں کہ میرے نکاح بھی ایسی ہی کسی سے ہونا چاہیے، میری شادی ایسی سے ہونا چاہیے۔ لڑکے یہی خواب سجا کر کے بیٹھتے میری دلہن ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اس کا حسن ایسا ہو۔ میرے عزیزو، یہ جادوگری ہے جو پردے پہ دکھائی جا رہی ہے، جادوگری ہے۔ ان کی خود کی لائف میں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو فلموں میں درشائی جاتی ہیں۔ تم کہاں ان کے پیچھے پاگل بن جاتے ہو؟ تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی ذات ہو، لڑکیوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ تمہاری زندگی چند لمحوں کی ہے، چند دنوں کی ہے، چند سانسوں کی ہے۔ اگر ہمیشہ کا عیش چاہتی ہو تو آئیڈیل سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو بنا، اور ہر دولہا، ہر نوجوان حیدر کرار کو اپنا آئیڈیل بنائے، نمونہ عمل ان کو بنائے۔ پوری زندگی تم جن کے ہاتھوں تباہ کر رہے ہو، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ 2 آیتیں پڑھتا ہوں میں، سمجھ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے توبہ کر لیں گے، مجھے امید ہے کہ ہمارا نوجوان توبہ کرے گا، اور اللہ رب العزت کی جب اسے یاد دلا دی جائے، انشاءاللہ دل میں اگر ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے وہ پلٹ جائے گا۔ میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے تم جن ہاتھوں سے کھیل رہے ہو، جن اپنے اعضاء سے کھیل رہے ہو، یہ مت سمجھنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں نے زندگی میں 2 چیزیں دیکھی کہ جب تنہا ہو تو ڈر جانا، اس لیے کہ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ گواہ بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے۔ کوئی دوسرا تمہاری گواہی دینے کے لیے آئے گا نہیں، خود اللہ گواہ ہے۔ اور حاکم کون ہے قیامت کے دن؟ وہی حاکم ہے۔ میرے عزیزو، قرآن کی 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے، تم سے ہر ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کیا کرتے تھے، اس سے کیا کرتے تھے، آنکھیں کیا کرتی تھی تمہاری، زبان کیا بولتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے چپ رہو، آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے، جو کچھ تم کرتے تھے وہ سب کی گواہی دیں گے۔ اور 24ویں پارے میں چل کر کے آیت آتی ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ ہمارے جسموں کی چمڑیاں اس دن بات کر رہی ہوں گی، حتیٰ کہ روایت میں ہے ران کی چمڑی بولے گی کہ یہ کیا کیا کرتا تھا۔ یہ انسان گھبرا کر کے کہے گا اپنی چمڑیوں سے تمہیں کیا ہو گیا، تم تو بولتی نہیں تھی دنیا میں، تم کیسے میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ چمڑیاں اس وقت بھی کہیں گی کہ تو آج خاموش ہو جا، تیری زبان دنیا میں تھی اور آج اللہ نے ہمیں بولنے کا موقع دیا ہے۔ یہ سب ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اے نوجوانوں، یہ زندگی بڑی قیمتی ہے جو اللہ نے تمہیں امانت کے طور پر دی ہے۔ رات کی تنہائیاں اگر تم نے اپنی حفاظت میں نہیں رکھی تو قیامت کے دن مجمع عام میں رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اس وقت ہمارے اعمال کھولے جائیں گے جب ہمارے ماں باپ بھی سامنے ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ہوں گے، ہماری بیویاں بھی ہوں گی، بلکہ حد تو یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، سب کے سامنے کہا جائے گا کہ تیری ساری تنہائیاں بتا تو نے کیا 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 ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وہ مولا کریم ہے، 1000 گناہ ہو جائیں لیکن اس کا ایک وعدہ ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے انہوں نے گناہ تو بہت کیے تھے لیکن جب انہیں کسی نے دنیا میں اللہ کا خوف دلایا تو رات کی تنہائی میں وہ ڈر کر کے رونے لگے اور کہنے لگے اے بار الہا، میرے نفس نے مجھے بہکایا، میں شرارت میں آ گیا اور میں غلط کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا، لیکن اے الہ العالمین تو ارحم الراحمین ہے اور میں اخطأ الخاطئین ہوں، میں سب سے زیادہ خطا کرنے والا اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا،
رب تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا، اس کے نامہ اعمال ہوں گے ہاتھ میں، لیکن یہ جتنے گناہ تھے وہ سب مٹا چکے ہوں گے، فرشتے ان سب پر پردہ ڈال چکے ہوں گے، اس میں سے ایک گناہ کا بھی تذکرہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ کاش ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو جائے، کاش ہماری زندگی میں ایسا ہو جائے۔ خطائیں ہوئی ہیں لیکن توبہ کر لو، میرا مولا وعدہ کرتا ہے کہ ہم سب کو چھپا دیں گے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما عنده ویثبت ما یشاء، اللہ جسے چاہے گا مٹا دے گا اور جتنا چاہے گا باقی رکھے گا۔ وعنده ام الکتاب، ساری کتاب کا اصل اسی کے پاس ہے، وہ جس کے گناہ چاہے گا مٹا دے گا۔ بات یہاں پر حیا کی آئی، اس لیے مجھے عرض کرنا پڑا، اے میرے نوجوانوں، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو یہ تمیز سکھاؤ۔ قیامت کے دن ایک بندہ اس لیے جہنم میں جا رہا ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں دیوس جہنم میں جائے گا۔ پوچھا جا گیا یہ کون ہے دیوس؟ کہا گیا جس کی عورت بے پردہ باہر نکلتی تھی، اسے دوزخ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو سوچو کہ اس عورت پر کیا عذاب ہوگا۔ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا بھی حق ہے، تم نے کیوں اس کو پردے میں نہیں رکھا؟ تم نے اس کو حیادار کیوں نہیں بنایا؟ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو، اپنی بہنوں کی صحیح تربیت کرو۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری عورتوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں آتی نہیں جہاں وہ کچھ گرم ہو سکے، جہاں ان کے اندر ایمان تازہ ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے وہ برسوں تک ان کے گھروں میں قید ہونے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ان کو تقریریں سناؤ، دین کی طرف مائل کرو، ان کو کتابیں پڑھنے کا حکم دو، بیانات اچھے سننے کی ترغیب دلاؤ۔ ورنہ اکثر عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے، نہ ان کے لیے جمعہ ہے، نہ عیدین ہے، نہ کبھی وہ محفلوں میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ٹی وی میں جو دیکھا وہی ان کے دل میں اترنے لگا، اس لیے بگاڑ آیا۔ اب مجھے ڈر اس بات کا ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سب سے بڑا فتنہ جو آئے گا وہ دجال کا ہوگا، اور اس دجال کی فوج میں سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں گی، عورتیں شامل ہوں گی، اور دجال اپنی فوج کو طاقت دے گا تو عورتوں کی بے حیائی سے وہ ننگی کر کے لائے گا۔ بھوکے بھیڑیے کی طرح نوجوان ان کی طرف جھپٹ جاتے ہیں، آج بھی یہی حال ہے۔ کتے بھی اس طرح سے نہیں جھپٹتے جس طرح کچھ عیاش طبیعت کے نوجوان عورتوں کی طرف لپک جاتے ہیں۔ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے، یاد رکھو تم اپنی آنکھوں کو بچا لو۔ دنیا میں اللہ تمہارے لیے جنت کی حوریں رکھا ہے جن سے تمہارا نکاح ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، حیا کو ساتھ رکھو، جب تم تنہا ہو تب بھی یہ سمجھ لو کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم کبھی محسوس کرتے ہو کہ تنہائی میں کبھی بیٹھے ہو؟ ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں اس سے غلطی ہو رہی تھی، اس کے توبہ کرنے کا وہ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں کیسے وہ باز آ گیا۔ کہا کہ میں موبائل ہی لے کر کے بیٹھا تھا، تنہا تھا کمرے میں، ماں باپ نہیں، بھائی بہن کچھ بھی نہیں، اچانک پردہ ہلا تو میں نے جلدی سے اس اسکرین کو غائب کر دیا اور ڈر کر کے اپنے تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا کہ کہیں ماں آ گئی، باپ آگے، پتہ نہیں کون آئے۔ ماں باپ سے بھی اتنا ڈر ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کوئی نہیں، وہ بلی آئی تھی، بلی پردہ ہلا کر کے گئی، ڈر گئی۔ اسی رات اس کے توبہ کا یہ واقعہ مجھے ملا۔ اس نے کہا ایک بلی کے صرف پردہ ہلنے سے میں اتنا ڈر جاتا ہوں کہ چھپا لیتا ہوں، اور جو مولا یہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے ایک آن کے لیے بھی نیند نہیں آتی، نہ اونگ آتی، وہ ہمہ وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے اس مجمع کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تصور اگر تمہارے اندر آ گیا تو بہت ساری چیزیں سننے کی بھی تمہیں ضرورت نہیں۔ ایک ہی دوا میں بتا رہا ہوں، کچھ بچے پوچھتے ہیں کیسے برائیوں سے چھوٹیں، کیمرہ لگا کر کے بھی بچا نہیں پاؤ گے، لکڑی اور چھڑی کے ڈر سے بھی تم بچا نہیں پاؤ گے کسی کو۔ صرف یہ دل میں بات ڈالو کہ جس جگہ پر بھی ہوں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور آ جائے تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے علم بردار تھے، حیا کے پیکر تھے۔
ان کی زندگی پاک سے اللہ تعالی ہم سب کو حیائے عثمانی عطا فرمائے، حیائے رحمانی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی نگاہوں کو مولا محفوظ فرما دے، ہماری بچیوں کی نگاہیں محفوظ ہو جائیں۔ آئے میرے عزیزو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کا ایک اور خاصہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے۔ عثمان کا نام جب بھی آتا ہے تو غنی اس کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، کوئی سنگل نام نہیں لیتا، عثمان غنی۔ کیا کہتے ہیں؟ عثمان غنی۔ ان کے ماں باپ نے غنی نام نہیں رکھا، یا اللہ نے بنا دیا۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مال والا، جو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہو، یہ نہیں کہ کتا بن کر کے مال پہ بیٹھ جاتا ہو، سانپ کی کنڈلی مار کر کے جس طرح کچھ لوگ مال پہ بیٹھتے ہیں، ان کو غنی نہیں کہا جاتا، ان کو مالدار کہا جاتا ہے، امیر کہا جاتا ہے۔ غنی وہ ہوتا ہے جو مزید کی لالچ نہیں کرتا اور جتنا آئے وہ اللہ کی راہ میں دینے کو پسند کرتا۔ اسی لیے کبھی بھی دعا کرنا تو یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے مالدار بنا دے، نہ کبھی یہ نہیں کہنا ہے اللہ مجھے امیر بنا دے، بلکہ دعا کرنا تو یوں کہنا ہے اللہ مجھے غنی بنا دے، غنی بنا دے۔ جب غنی بنائے گا مولا تو تمہارے اندر ہرس نہیں رہے گی اور کی، اور ساتھ ہی تمہیں دینے کی بھی اللہ تعالیٰ ساتھ میں قوت عطا کرے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جود و سخا، آپ کی غنا کا حال تو یہ تھا، اللہ اکبر، ایک ہی خالی میں نے حساب بتایا تھا تو لوگوں کی حیرت سے بانچیں کھل گئیں۔ معلوم ہے دان کرنے والے بہت ہم نے دیکھے ہیں، صدقہ کرنے والے بھی بہت دیکھے ہیں، خیرات کرنے والے، مسجد کو 5 روپے کا چندہ دے کر کے بھی لوگ احسان جتانے والے بہت سارے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ راہ خدا میں گن گن کر کے نکالتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے ساری نوٹوں میں اگر کوئی نوٹ ٹیپ چپکی ہو تو مسجد میں ڈال دیں۔ یہ ہمارے خیرات کرنے کے جذبے ہیں۔ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے فقراء و مساکین کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ گھر پہ دروازے پر آیا فقیر، شوہر گھر میں سے بولتا ہے کل رات کا بچا ہوا ہے، پھینکنے سے اچھا ہے فقیر کو دے دو۔ یہی تو خیرات کا جذبہ ہے نا۔ کبھی یہ نہیں کہ بریانی بنی ہے اس میں سے پہلا لقمہ کسی فقیر کو کھلاتے ہیں، نہیں، یہ جذبہ نہیں۔ بچ گیا تو مدرسے کے بچوں کو کھلا دو، فقیروں کو کھلا دو، اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے سخی ہیں، 30 مارخہ ہیں۔ کہاں کے سخی ہیں؟ یہ اس کو سخاوت نہیں کہتے، اپنے کچرے کو کسی کی جھولی میں ڈال کر کے تم سخاوت کہتے ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ اللہ، ان کی شان میں اللہ نے آیتیں نازل کر دی قرآن میں، 1 2 نہیں، کئی آیتیں آئی ہیں۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، ہے کوئی جو اپنے مال سے اس راہ خدا میں خرچ کرے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہے ہیں، مال کی بہت زیادہ کمی ہے، کوئی اپنا مال دے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 1000 اونٹ۔ کتنے؟ 1000 اونٹ، اور اس کے ساتھ ساز و سامان بھی، اور 1000 درہم بھی۔ توجہ چاہتا ہوں، 1000 اونٹ اور اس کے ساتھ اونٹ کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہمارے ملا باڑے والے تو جانتے ہوں گے اونٹ ذبح کیا ہے انہوں نے، کتنی قیمت کا آیا ہوگا، ریٹ تو معلوم ہوگا نا، اور ریٹ ذہن میں رکھ لیں۔ قربانی میں اونٹ لایا گیا تھا، اور یہاں پر بھی ذبح ہونے والا اونٹ ظاہر سی بات ہے اس قیمت کا نہیں جو عرب کی نسل کا اونٹ ہوتا ہے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان پر جنت واجب ہو گئی۔ دوبارہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 1000 اور 1000 اونٹ اور 1000 درہم بھی ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کو جنت سے جانے سے روک نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، میری طرف سے 1000 اور۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے 20 لاکھ بول دیتے ہیں، ہاں اوپر سے کرسی پہ بیٹھ کر کے کہہ دے 15 لاکھ کھاتے میں آئیں گے، ایسی دان نہیں ہے یہ، توجہ چاہتا ہوں، وہ ایسا دان نہیں۔ 20 لاکھ کروڑ کورونا کے زمانے میں سب پورے انڈیا کہاں ہے بھائی؟ پتہ ہی نہیں۔ یہ صرف ویسی ہے کانوں کو خوش کرنے کی بات ہے، تم خوش ہوتے ہو نا اس بات سے، ٹھیک ہے خوش ہوتے رہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں کو خوش کرنے کے لیے اعلان نہیں کرتے تھے،
کانوں کو کچھ کرنے کی بات نہیں. ریئل میں 1000 اونٹ کہا تو اسی وقت میدان میں حاضر بھی کیا. 3000 اونٹ لے کر کے آئے. کیلکولیشن کر کے کل مجھے بتانا, اس زمانے میں ابھی اونٹ کی قیمت 1 لاکھ کے اوپر ہے, اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونٹ راہ خدا میں دیے تھے وہ عرب کے سب سے قیمتی اونٹ تھے. ان کی قیمت اگر آج کی قیمت کے حساب سے ہی ہم مان لیں, 1 لاکھ کا اگر ایک اونٹ آتا ہے تو 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنتی ہے؟ 3000 اونٹوں کی قیمت کیا بنی ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ 1 لاکھ ایک اونٹ کا بھی ہو, کل کیلکولیشن کرنا تھک جائے گا تمہارا کیلکولیٹر. اور اتنا ہی نہیں, 1000 درہم جو اس زمانے میں تھے, آج کے درہم جو UAE کا درہم ہے اس کو نہیں کیلکولیٹ کرنا. یہ درہم نام ہے, یہ نوٹ ہے, یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. اس زمانے میں جو درہم ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا, چاندی کا ٹکڑا. تو بعض لوگوں نے اس کا وزن دیکھ کر کے اس زمانے کی ویلیو نکالی. 1000 درہم کی قیمت کتنی ہوتی ہوگی, ویلیو کتنی ہوگی؟ تو لوگوں نے کیلکولیشن کر کے بتایا 1 ارب 16 کروڑ. اللہ اکبر, 1 ارب 16 کروڑ. لاؤ کوئی دوسرا دکھا کر کے دکھاؤ جو اللہ کی راہ میں اتنا دے سکتا ہو. میاں ہمارے زمانے کی بھی بڑے سے بڑے مالدار ہم نے دیکھے, بڑے سے بڑے مالدار دیکھے. قیامت آ جائے گی لیکن عثمان غنی کی سخاوت کی مثال نہیں مل سکے گی. حد تو یہ ہے, یہ حساب میں نے کبھی بتایا نہیں تھا اس سے پہلے, سوچتے رہ جائیں گے لوگ. اور ان بخیلوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے جو اپنے مال پر سانپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, خود کھا بھی نہیں سکتے. وہ اس کتے کی طرح ہیں جو چارے پہ بیٹھ جاتا ہے. چارے پہ بیٹھا ہوا کتا بیل کو کھانے بھی نہیں دیتا اور خود چارہ کھاتا بھی نہیں. ایسے بخیل نہ بنو, قیامت کے دن یہ ساری چیزیں توق بنا کر کے تمہارے گلے میں ڈال دی جائیں گی. 10ویں پارے کی آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے رسول, جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو راہ خدا میں نہیں نکالتے, آپ ان کو بشارت دے دیں دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اللہ فرماتا اس دن تپائے جائیں گے ان کی پیشانیاں, ان کی پیٹھ کو اور ان کے سامنے والے حصے کو. اللہ تعالیٰ آگ سے, جہنم کی آگ سے انہیں داغا جائے گا, داغنے کا حکم دیا جائے گا. اے میرے عزیزو, مال اگر تمہارے پاس آئے تو اس میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں ضرور نکالو. کم سے کم اتنا تو سوچو کہ زکوٰۃ سال میں ایک بار, وہ بھی 2.5%, 2.5% نکالنے کا اللہ نے حکم دیا. 97.5 تم اپنے پاس رکھو, صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دو. اس پر بھی کچھ لوگ آئیں کائیں کرتے رہتے ہیں, زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے کرتے رہتے ہیں. ارے میرے اوپر سال نہیں گزرا, میرے اوپر قرضہ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں تقریباً آج کا ہر فرد زکوٰۃ دینے کے قابل ہوگا, ہر فرد. مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کوئی زکوٰۃ کا, زکوٰۃ کا مسئلہ کم پوچھتے ہیں لوگ. صرف امام صاحب کے لیے پوچھنے ضرور آتے ہیں, امام صاحب کی داڑھی ایسی ہے, کیا مسئلہ ہے اس کا؟ ہاں یہ مسئلے ہیں. طلاق کے مسئلے پوچھنے آؤ گے, نکاح کے مسئلے پوچھنے آؤ گے, زکوٰۃ کے کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ مال نکالنا پڑتا ہے. جس کو مال سے محبت ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے. اس مال میں غرق ہو جاؤ گے. اور یاد رکھو, میں جو بات بتا رہا ہوں 97.5% تمہارے پاس ہے. کہیں اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا 50% اپنے پاس رکھنا, 50 اللہ کو دے دینا, کیا حال ہوتا؟ پھر بھی مجھے حیرت ہوتی ہے جو گورنمنٹ کو 28% ٹیکس بھر سکتے ہیں, وہ بھی ہر سال, اور ویٹ کے نام پر, GST کے نام پر اتنے سارے ٹیکس ادا کرنے والا مسلمان 2.5% زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو پھر ہیلے بہانے کرتا ہے. یاد رکھنا اس وقت شیطان داخل ہو جاتا ہے. میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو کلبوں پر, سینما پر اپنے عیاشیوں کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے ہیں, سفر پر جا کر کے آئے ادھر سے ادھر, لیکن سال میں زکوٰۃ کی بات آئی تو نہیں نکالا. کہا اگلے سال دیکھیں گے, اگلے سال دیکھیں گے. کچھ لوگ زکوٰۃ تو نکال چکے لیکن دبا کر کے بیٹھے ہیں, دھیرے دھیرے دیں گے اگلے سال تک. یہ بھی وعید ہے. اس بیچ میں اگر تمہاری موت ہو گئی تو تمہیں بے زکاتیوں میں اٹھایا جائے گا.
قیامت کے دن اکثر جہنم میں لوگ اس لیے ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت ہے، ان میں سے اکثر مجرمین آپس میں ایک دوسرے کو سوال کر رہے ہوں گے، تم کیوں آئے جہنم میں؟ وہ دوسرے سب ایک دوسرے کو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور کسی مسکین کو کبھی کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ زکوٰۃ نہیں دینے والے اور نماز نہیں پڑھنے والے اکثر جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ مال سے اتنی لگاؤ نہ رکھو کہ یہ تمہیں غرق کر دے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دی۔ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے کہ زمین پر شہد کا ایک قطرہ گرا ہوا تھا، ایک چونٹی آئی، توجہ ہے، ایک چونٹی آئی اور دور سے چکھا تھوڑا سا، اور چونٹی کی لالچ یہ ہے میٹھا کہیں پر بھی دکھے وہ دور سے بھی سفر کر کے آ جائے گی، پتہ نہیں اس کو کہاں سے بو آتی ہے لیکن آتی۔ شہد کے قطرے کو تھوڑا سا چوسا، پھر گئی، تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹ آئی، اور تھوڑا لے لو، پھر آئی، پھر چوسا، پھر تھوڑی دور گئی، پھر پیٹ نہیں بھرا شہد کا اور قطرہ۔ اس نے یہ سوچا ادھر سے تھوڑا چکوں، ادھر سے تھوڑا چکوں، وہ قطرے کے چاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا چکتی رہی لیکن ہرس گئی نہیں۔ پھر چونٹی نے یہ سوچا یہ ایک سائیڈ کا مزہ ایسا ہے، میٹھا ہے، بیچ شہد کے قطرے کے اندر پتہ نہیں اور مزہ ہوگا، تو وہ شہد کے اس قطرے کے اوپر چڑھتی ہے۔ شہد کے اندر چپچپاہٹ ہوتی ہے، گم ہوتا ہے، معلوم ہے آپ سب کو۔ اوپر چڑھ کر کے وہ سوچی کہ بیچ کا مزہ لوں، لیکن جب اوپر گئی تو اس کے سارے پیر چپک گئے، ہاتھ و پیر چپک گئے، منہ بھی شہد کے قطرے سے چپک گیا، اور وہاں وہ پھڑپھڑاتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسی شہد کے قطرے میں اس کی موت ہو گئی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی دنیا دار کا حال ہے، پہلے سوچتا ہے تھوڑا سا کما لوں، پھر سوچتا ہے ادھر سے کما لوں، ادھر سے کما لوں، ادھر سے لے لوں، سب جگہ سے کمانے کے بعد پھر سوچتا ہے وہاں کا حال کیا ہوگا، بڑے بڑے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں کلبوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں بڑے بڑے پارٹیوں میں کیا چلتا ہوگا، وہاں گھس جاتا ہے۔ جب بیچ میں جاتا ہے تو اس کی موت آتی ہے، اسی دنیا میں وہ ڈوب کر فنا ہو جاتا ہے۔ اے مسلمان تم ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا غلبہ رکھو، اللہ اس دنیا کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔